کہ محمد عطا صاحب جو تھے انہوں نے 4 پیجز کا خط لکھا جس کے اندر انہوں نے سارا پلان اپنا جو تھا وہ بیان کیا کہ جی اس طریقے سے شاید ان کو میرے خیال میں ڈائری لکھنے کا کوئی شوق تھا، وہ ڈائری تو ان کو ملی نہیں، انہوں نے 4 بس کھلے پیجز کے اندر وہ سارے چیزوں کو بیان کر دیا، اور اپنے بیگ کے اندر جو انہوں نے بقول ان کے لے کے جانا تھا فلائٹ کے اندر بوسٹن کے اندر جس ہوٹل میں وہ رہ رہے تھے، لیکن وہ اتنی جلدی میں چلے گئے اتنا بڑا پلان بنا کے کہ وہ اپنا بیگ جو ہے وہ اس کو ادھر ہی چھوڑ گئے ہوٹل کے اندر۔ اور جب انہوں نے اس ہوٹل کے اندر ان کے بیگ کو پایا محمد عطا صاحب کے، تو اس کے اندر وہ 4 پیج کا کنفیشنل اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جو خط تھا وہ ان کو مل گیا۔ یہ بات ادھر ہی ختم نہیں ہوتی، خطوط والی ایک خط ان کو جو واشنگٹن والا جو اٹیک، جو پینٹاگون والا اٹیک ہے، اس کے اندر نواف ایک بندہ تھا، تو وہ اپنی ہی گاڑی میں وہ آیا سیوسائڈ بامبنگ کرنے، سوچیں اپنی جان دینے کے لیے، جہاز مارنے کے لیے، خود بھی مرنے کے لیے، باقیوں کو بھی مارنے کے لیے اپنی پرسنل وہیکل لے کے آیا، وہاں پارکنگ میں کھڑی کی، اور اور اس کے اندر اس نے بھی ایک خط لکھ دیا اور گاڑی کے اندر ہی اس نے رکھ دیا کہ جب میں مر جاؤں تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے کہ بھائی کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اس نے بھی وہ خط لکھ کے گاڑی میں چھوڑ دیا، جو بعد میں کہتے ہیں ہمیں مل گیا۔ خطوط کی بات ادھر ختم ہو جاتی تو بہت ہی اچھا تھا، لیکن ایک اور خط ان کو ملا، اور وہ خط آپ دیکھیں کہ وہ خط ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو جہاز ہمارا جو ادھر ادھر پھر رہا تھا اور اس نے واشنگٹن میں اٹیک کرنا تھا، لگنا تھا جا کے، اور جو گر گیا کہیں کھیتوں کے اندر، UA-93 والا، یونائٹڈ ایئر 93 والا، اس جہاز کے ریکج میں سے ایک خط ملا۔ جہاز تباہ ہو گیا، بندے جل کے مر گئے، ساری چیزیں برباد ہو گئیں، لیکن وہ ایک پیپر کا جو خط ہے وہ بغیر جلے ہوئے وہاں سے مل گیا، جس سے ان کو انڈیکیشن ملی کہ جی یہ جہاز بھی جو تھا اس کے اندر بھی جو ہائی جیکرز موجود تھے۔ تو عجیب ہی طرح کی یہ سٹوری ہے۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، اچھی ڈائریکشن، اچھی سٹوری، لیکن کیونکہ اتنی بڑی سٹوری تھی اور اس سے اتنے بڑے بڑے کام لینے تھے، تو اس کے اندر کئی جگہوں کے اندر انہوں نے زبردستی بھی کی ہے کہ آپ سے زبردستی منوائیں کہ یہ چیزیں جیسی بھی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ اس دور سے گزرے ہیں، آپ مطلب اس وقت اگر آپ بچے نہیں تھے، اگر آپ ینگ تھے، تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا کہ اس وقت ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا تھا کہ جی جس نے اگر یہ چیز نہیں مانی تو وہ بھی ٹیررسٹ ہی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جارج بش صاحب نے ہمیں بھی دھمکی لگا دی تھی کہ ادھر یو آر ود اس اور وداؤٹ، پتہ نہیں کوئی اس طرح کے ود اور وداؤٹ کا انہوں نے کوئی بات ایسی ہمارے لیے بھی بول دی تھی، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں ہمیں لگانا شروع ہو گئے تھے کہ جی آپ اگر نہیں ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ ہمارے دشمن ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ اسٹون ایج کے اندر لے جائیں گے اور فلاں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک ایسا عذاب ساری دنیا کے اوپر نازل کیا، سعودیوں کے اوپر، مصریوں کے اوپر، UAE کے اوپر، کیونکہ بقول ان کے کہ 15 بندے جو تھے وہ سعودی تھے، باقی 2 بندے جو تھے وہ UAE کے تھے، ایک جو تھا وہ میرے خیال میں مصر کا تھا اور ایک لبنان کا تھا۔ تو سارے ملک ویسے ہی ڈر گئے، گھبرا گئے، انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہمارے سر کے اوپر۔ صاف ظاہر ہے وہ ملکوں کی تو پالیسی تھی نہیں، لیکن یہ پیچھے لگ گئے کہ جی آپ کے ملک میں سے آئے ہیں، تو سب لوگ دبک کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جو کہندا ہے، پنجابی میں ہوتا ہے نا کہ جو کہندا ہے مان جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ بولتا ہے بھائی تیری مہربانی، تو سچ بول رہا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو نے کرنا کیا ہے تو یہ بتا۔